والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. موضوع کے مطابق حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک جاری و ساری ہے، اور آج گفتگو بھی انشاءاللہ داتا صاحب پہ ہی ہوگی انشاءاللہ. سارے کہیے سبحان اللہ. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے. ہر دکھ کا مداوا ہے اس شہر میں آ جانا، ہر دکھ کا مداوا ہے اس شہر میں آ جانا، ہر زخم کا مرہم ہے، ہر زخم کا مرہم ہے. سارے پڑھیے داتا داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، ہر دکھ توجہ کیجئے گا ہوتا ہے یہاں کر سر اونچا غریبوں کا، ہوتا ہے یہاں کر سر اونچا غریبوں کا، اور شاہوں کا سر خم ہے داتا تیری نگری میں، اور شاہوں کا سر خم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم
मौसम है। तवज्जो कीजिए गा। इस शहर में जो आए इस शहर का हो जाए, इस शहर में जो आए इस शहर का हो जाए, वो प्यार का मौसम है, वो प्यार का मौसम है। दाता तेरी नगरी में एक नूर का आलम है। दाता ही में दाता री में जलवों की छमाछम है। दाता तेरी नगरी में एक नूर का आलम है। तैबा के सिवा हमने देखी न कहीं सरवर, तैबा के सिवा हमने देखी न कहीं सरवर, जो रौनक पे हम है। दाता तेरी नगरी में जो रौनक पे हम है। दाता तेरी नगरी में एक नूर का आलम है। आली मर्तबत मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास करम है। उस बेनियाज़ ने हमें इंसान बनाया, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्ना व जमात हैं। हमारे लिए सारे दिन ही बड़े बरक़ात के हामिल हैं, लेकिन जुमातुल मुबारक भी हो और दाता साहब का उर्स भी हो, जुमातुल मुबारक भी हो और दाता साहब का उर्स भी नसीब में आ जाए, तो इससे बड़ी और खुश नसीबी और क्या होगी। बंदा लंगर भी दाता का खाता हो और दाता का मानने वाला भी हो और मुसलमान भी दाता के खाते का हो, तो वो फिर चुप बैठे अच्छा नहीं लगता। हम आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में ज़िक्र मुबारक हुजूर सैयदी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का करते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस ज़िक्र फ़िक्र की इस खूबसूरत प्रोग्राम को खालिक कायनात अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सारे कह दें आमीन। हज़रात गिरामी क़द्र हुजूर सैयदी फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका नाम इसमें गिरामी अली बिन उस्मान अल हुजवेरी है। अली बिन उस्मान अल हुजवेरी, आप हुजवेर से तशरीफ़ लाए हैं, कंधार खरासान के पहाड़, कहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा थे और आप कहाँ से चले फिर कहाँ पे आए। फिर अल्लाह करीम ने जो शाने और मर्तबे अता की हैं उसकी छोटी सी एक झलक ये है कि 24 घंटों में एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जिस वक्त दाता साहब की बारगाह में कुरान करीम की तिलावत ना हो रही हो। हमा वक्त कुरान करीम का फैज़ भी वहाँ पे जारी है और वहाँ की जो टीम है जिन्होंने उस दरगाह पे एक खानकाह पे एक मदरसा भी कायम किया,
جہاں سے حدیث پاک کا سبق بھی ملتا ہے، قرآن کریم کی خیرات بھی ملتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روکنے والے اپنا کام کر رہے ہیں، روکنے والے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس عرس مبارک کے موقع پہ لوگوں نے اشتہارات لگوائے ہیں کہ داتا داتا نہیں ہے، اللہ ہی داتا ہے۔ میں نے کہا بھائی کون کہتا ہے کہ اللہ داتا نہیں ہے؟ مگر اللہ جسے بنائے وہ بھی داتا ہوتا ہے، اللہ جسے بنائے وہ بھی داتا ہوتا ہے۔ میں ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، نسائی شریف میں پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو وہاں پہ دم مارے، وہ تو جو ارادہ کرے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی کوئی بندہ اگر اپنی بات منوائے گا تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے ہوں گے جو رب کے ساتھ بھی اس بات پہ عرض کریں گے ہاتھ باندھ کے کہ مولا دنیا میں وہ بندے میرے سے پیار کرتے تھے، دنیا میں وہ بندے میرے سے پیار کرتے تھے، آج کس طرح ممکن ہے کہ میں ان کے بغیر جنت میں چلا جاؤں؟ آج کس طرح ممکن ہے کہ میں ان کے بغیر جنت میں چلا جاؤں؟ روکنے والے اپنا کام کر رہے ہیں، دھمکانے والے اپنا کام کر رہے ہیں، ڈرانے والے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال یہ بتا رہا ہے کہ تم روکتے رہو، لیکن داتا کے غلام نہ کل رکے تھے نہ آج رک رہے ہیں۔ یہ بڑھ چڑھ کے عرس مبارک منا رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے کھاتے کا کام ہے اور ہمارے ہی حصے میں آیا ہے۔ داتا کا ذکر ہو تب بھی ہم کرتے ہیں، خواجہ کا ذکر ہو تب بھی ہم ہی کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا مہینہ چل رہا ہے اور بڑی بات ہے کہ خالق کائنات نے یہ فضل ہم پہ نصیب فرمایا کہ ہم جہاں بھی ہوں اللہ کریم کے خاص فضل اور کرم سے جو دن ہمیں میسر آ جائے کہ اس دن کی نسبت خواجہ پاک سے ہے، داتا صاحب سے ہے یا کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ہے، اور کچھ نہ کریں، ہم قرآن کریم پڑھ کے ختم پاک پڑھ کے کم از کم ان کی بارگاہ میں اصالِ ثواب تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ اور پھر میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کون ہے جو یہاں پہ نہیں آیا؟ کون ہے جو یہاں پہ نہیں آیا؟ اور میرے بھائی آج خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ زہد و تقوی کے جس معیار پہ داتا صاحب تھے، فرمایا اگر میرے دور میں غوث پاک ہوتے تو میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتا اور ان کا مرید بن جاتا۔ بر صغیر پاک و ہند میں ان جیسا ولی ہمیں کوئی ملے گا نہیں، ذہن میں رکھیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں داتا صاحب سے بڑا نہ کوئی ولی ہے، داتا صاحب سے بڑا نہ کوئی فقیہ ہے، داتا صاحب سے بڑا نہ کوئی جناب والا مفتی ہے۔ اور داتا صاحب نے جو عقیدہ بیان کیا ہے، آپ آج بھی ان کی قبر پہ جائیں، تشریف لے جائیں، اللہ آپ کو اگر نصیب فرما دے تو آج بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر ہم چوں کعبہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم اور علی حج اکبرست۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ابو بکر ہم چوں کعبہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبرست۔ سید ہو تو ایسا ہونا چاہیے، سید ہو تو ایسا ہونا چاہیے جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دائیں بائیں کون ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہوگا کیا میرے ساتھ۔ آپ نے وہی دین بیان فرمایا جو آپ کو اپنے نانا جان سے خیرات میں ملا ہوا تھا، خیرات میں ملا ہوا تھا۔ اور حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اگر کوئی مولوی کہتا تو بات اور تھی، لیکن یہاں پہ علامہ نے بھی ایک بات کی ہے، سبحان اللہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، تمام امت کو چاہیے کہ وہ داتا صاحب کا شکریہ ادا کیا کرے۔ کیوں؟ فرمایا پنجاب میں پورے اس خطے پہ جتنا کرم داتا صاحب نے فرمایا ہے، آج لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا پودا لگانے والے کو علی بن عثمان الحجویری کہا جاتا ہے۔ تمام امت کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی قدر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ہر دور میں روکنے والے بھی نظر آئیں گے، ہر دور میں یہ کہنے والے بھی نظر آئیں گے نہیں جی نہیں وہاں پہ کچھ نہیں ملتا۔ میں نے کہا تو زیادہ سیانہ ہے،
یا وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگیاں گزار دیں، تو یہ کہتا رونا پٹتا مرتا جاتا ہے کہ ان درگاہوں سے ملتا کوئی نہیں۔ یہاں پہ جناب سلیمان اپنی بارگاہ میں موجود ہیں، خود تشریف فرما ہیں، اور آپ نے حکم فرمایا، یہ قرآن کریم کا واقعہ ہے، فرمایا کہ تخت بلقیس فوراً چاہیے، تخت بلقیس سبحان اللہ فرمائے سارے، فوراً چاہیے۔ تو ایک کھڑا ہوا، انہوں نے کہا جناب میں لا کے دوں گا، کب تک؟ فرمایا بس مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت آپ کی خدمت میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جائیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، بیٹھ جائیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ آج یہ ہوکا دینے والے، یہ صدا دینے والے کدھر مر گئے ہیں کہ بھئی یہ باب شاہی کوئی نہیں؟ اگر یہ کوئی چیز نہ ہوتے تو مجھے بتائیے نا جناب سلیمان نے انہی کو کیوں کہا؟ پھر کھڑے ہوئے، کون؟ قال الذی ھذا عندہ علم من الکتاب، علم رکھنے والا کتاب میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور آنکھیں بند کر کے کھلیں گی، بعد میں تخت پہلے آ جائے گا۔ اب مجھے بتائیے اگر یہ کر کچھ نہیں سکتے تو آپ کو سلیمان علیہ السلام کا تعارف ہے؟ تعارف ہے نا؟ آپ نے حکومت کی ہواؤں پہ، فضاؤں پہ، آپ نے بڑی حکومتیں فرمائیں اور اللہ نے آپ کو ہر قسم کی طاقت اور پاور دے کے بھیجا ہوا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ یہ محمد پاک کی امت کے ولی ہیں، اگر سلیمان کی امت کا ولی اتنی پاور رکھتا ہے تو سوچئے تو صحیح محمد کے ولی کی کتنی پاور ہوگی۔ اگر آپ راضی بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ فرمائیں، اونچی کہیے نا سبحان اللہ۔ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، دونوں جانب سے لوگ متوجہ ہوں گے، ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ انبیاء یہ سوال کریں گے یہ کون ہیں، یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں؟ تو حدیث پاک میں جو الفاظ آتے ہیں وہ سنیے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آخر الزمان نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس امت کے اولیاء کی جماعت آ رہی ہے، اس امت کے اولیاء کی جماعت آ رہی ہے۔ اور ہم نے یہ اولیاء خود سے نہیں بنائے، یہ ہمارا معیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جناب والا خود ہی کہیں کہ جناب آپ اللہ کے ولی بن جائیں، یا آپ کو جو ہم نے کہہ دیا آپ اس طرح کر لیں، نہیں۔ او بھائی وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں، بستر جن کا لگا ہو آقا تیری گلی میں۔ دیکھیے نا ان کی خدمات بر صغیر پاک و ہند میں، ایک انگریز آیا تھا، سارا لاہور اس نے دیکھا، اور دیکھ کے جس وقت گھوم کے پھر کے واپس گیا، لوگوں نے پوچھا جناب بتائیے نا آپ نے کیا کیا دیکھا ہے؟ لوگوں نے سوال کیا وہاں پہ شیش محل ہے آپ نے دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ وہاں پہ مینار پاکستان؟ ہاں دیکھا ہے۔ اور کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے وہاں پہ ایک قبر دیکھی ہے۔ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ داتا کے عرس پہ، کیا سمجھنے کے دیکھنے والے لوگ؟ ہم سارے داتا صاحب اور خواجہ صاحب کے ماننے والے ہیں۔ ہاں میں دنیا داروں کی بات کر ہی نہیں رہا، ہمارا جن سے تعلق ہے نا وہ بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں اور خبریں لوگوں کی بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی کیا دیکھا بھئی آپ نے وہاں پہ؟ کہا میں نے مینار پاکستان بھی دیکھا، میں نے شیش محل بھی دیکھا، میں نے سارا کچھ دیکھا، لیکن وہاں پہ میں نے ایک ایسی قبر دیکھی ہے جو لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہی ہے، جو لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہی ہے۔ میں نے ایک قبر وہاں پہ ایسی دیکھی ہے جہاں پہ لوگ اپنی عقیدتوں کو لے کے آتے ہیں، اور اللہ کریم کا خاص فضل یہ بھی ہے، اب یہ توجہ کیجئے گا کہ جو بندہ وہاں پہ آتا ہے وہ وہاں سے خالی نہیں جاتا۔ میرے عزیزو سوال یہ ہے، غیر تو جان گئے کہ اس قبر پہ آنے والا خالی نہیں جاتا، اپنوں کو کیا ہو گیا ہے؟ غیر تو جان گئے کہ بھائی یہاں پہ عجیب و غریب معاملات نہیں ہیں، یہاں پہ یا قرآن ملے گا یا مصطفیٰ کا فرمان ملے گا۔ اب سنیے گا میرا یہ جملہ،
اس نے کہا میں نے سارا کچھ دیکھا ہے لیکن جو برکتیں اور رحمتیں وہاں پہ میں نے ایک قبر پہ دیکھی ہیں، میں حیران ہوں کہ یہ کون سی ایسی ہستی ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ اللہ کے خاص بندے برگزیدہ نیک، ان کو اللہ کریم نے مرتبے یہاں تک ہی عطا فرمائے ہیں یا آگے جا کے بھی ان کا کوئی مرتبہ مقام ہے؟ تو میں کہوں تو بات عجیب ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت سارے کہہ دیں صلی اللہ، پھر کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندوں پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ لائن میں لگ گئے بندے، اب ایک اس لائن میں سے آواز دینے والا آواز دے گا اور وہ یہ کہے گا جناب ہم نے آپ کو فلاں موقع پہ وضو کروایا تھا، اونچی کہیے سبحان اللہ، ہم نے آپ کو فلاں موقع پہ وضو کروایا تھا، آپ کی خدمت کی تھی، آپ کو پانی پلایا تھا، لہٰذا آپ ہمیں پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے؟ تو وہ اللہ کے ولی کہیں گے ہاں ہاں مجھے یاد آیا۔ فرمایا پھر آج مہربانی فرمائیے نا ان کو دوزخیوں کی لسٹ سے نکال کے جنتیوں کی لسٹ میں کھڑا کر دیں گے۔ یہ اختیار آج کا نہیں ہے، یہ اگلے جہان کا اختیار ہے۔ سبحان اللہ کہیے سارے۔ اور جس مرتبے کو، جس بات کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، روکنے والے روکتے رہیں، راستے میں رکاوٹ بننے والے رکاوٹ بناتے رہیں۔ میں یہ جملہ آپ سب سمیت 2 مرتبہ دہرانا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں آپ بھی یہ جملہ دہرائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر توجہ کیجئے گا، ہم اس نقطہ نظر کے قائل ہیں کہ داتا صاحب شہنشاہ تھے، داتا صاحب شہنشاہ ہیں، تا صبح قیامت داتا صاحب شہنشاہ رہیں گے، تا صبح قیامت داتا صاحب شہنشاہ رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ بتا دیا لوگوں، جو بندے ان کی مائیت میں آ جایا کرتے ہیں وہ عام نہیں رہتے، اللہ ان کا شمار بھی خواص میں فرما دیا کرتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ اچھی بھئی، اللہ کریم اچھی سبحان اللہ کہنے والے نو داتا صاحب تے با ادب حاضری نصیب فرما تے تیرا جاندہ کچھ نہیں، جڑا اس تو میں اچھی آکھے انہوں مدینہ شریف بلا، جڑا اس تو میں اچھی آکھے ماں باپ نال حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما۔ عزیزان گرامی قدر ارشاد ربانی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا او بندے جڑے میرے ولی نے جنہاں نو میرا قرب حاصل ہے انہاں نو کسے قسم دا کوئی خوف نہیں، عزیزان گرامی قدر کسے قسم دی کوئی پریشانی نہیں۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک نے انعام انہاں بندیاں نو عطا فرمایا ہے تے پھر بندیاں نے قدماں دے وچ بہن والے کیڑا ہے جڑا اس بارگاہ دے وچ نہیں آیا؟ جس اللہ دے ولی دا ذکر میں تے تو کر رہا پئے، زمانہ انہاں دے بارے کہہ رہا ہے کہ گنج بخشے۔ جے تسی بول سکتے ہو تو بولو داتا صاحب دا عرصے تے دینویں جمعہ دا اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ گج کے باواد بلندہ کو گنج بخشے فیض عالم و مظہر نور خدا۔ میں دعا کرنا وا یا اللہ جڑے لنگر داتا تے پلن والے نے انہاں دے بازواں نو کدی کوئی بیماری نہ لگے، ہاتھ داتا دے نام تے بلند کر کے پڑھ لو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملا عزیزان گرامی قدر ہر دور دے وچ اپنے اپنے بندے بھی مخالفت چتران دے رہے۔ سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ او اللہ دے نیک برگزیدہ بندے نے بر صغیر پاک و ہند دے وچ نہ کوئی یہ ہو جا مفتی ملے گا، نہ کوئی یہ ہو جا ولی ملے گا۔
عزیزان گرامی قدر لوگاں نے اعتراض کیتا داتا صاحب دی مسجد دا قبلہ درست نہیں آ ویکھ میرے ول میں دسنا چاہنا ہر دور دے وچ منن والے نہ منن والے ہوندے ہی ہوندے نے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے بندیاں نے انہاں نوں منن والیاں نے نہیں دوسرے گروپ والیاں نے اعلان کیتا مسجد دا قبلہ درست نہیں عزیزان گرامی قدر ادھر پھر علی دا پتر بولا حسن حسین آپ دا بچہ بولا امام حسن دا پتر بولا علی بن عثمان حجویری بولے آکھیا جنہوں کوئی شک ہے عصر دی نماز میرے پیچھے پڑھ لو پتہ لگ جائے گا قبر کی دی درست ہے قبلہ کی دا درست ہے مسجد دا قبلہ کی دا درست ہے لوگوں نے آکھیا ٹھیک ہے اسی پڑھاں گے عصر دی نماز ہوئی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننے گئے جڑے ویلے پہلا رکوع ہویا دوجا ہویا تیجا ہویا چوتھا ہویا نماز برخاست ہوئی مننے والے داتا صاحب نے منہ کر کے پوچھیا سناؤ کہ میرے آج بندے تڑپ گئے اونا کیا سی بظاہر تے نماز تھی پڑھتے سا پائے لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے اسی بندے پیسا کعبہ اللہ سامنے سی اسی حیران اس گل تو سا لوگو اتنی مدت گزر جان تو بعد حسین دے پتر دا حال ہے سوچو تے صحیح محمد تے حسین دا کی مرتبہ ہونا ہے اسی یہ اعلان کرنے ہیں کہ بندے رب دے دعا کر کے وہ تقدیر بدل دیں دے ہر بندے دعوت نہیں جڑا سیانا بن کے آیا وہ گھر چلا جائے جڑا جناب والا عقل مند بن کے آیا انہوں وہ دی عقل مبارک اسی تے داتا دے دیوانے بن کے یہی اعلان کرنے ہیں پے بندے رب دے دعا کر کے اور تقدیر بدل دے بندے رب دے دعا کر کے اور تقدیر بدل دے اور لکھی لو قلم والی اور تحریر بدل دے راضی ہو تو سبحان اللہ ایمانداری نہ لاکھو سبحان اللہ بندہ کسے دے بوے تے بہ جائے بہ کے سوال کرے اسی تیرے بوے تے خیرات لینا ہے اچھی بولو اسی تواڈے دروازے تے خیرات لینا ہے جے بندہ عقل والا ہوئے وہ خالی نہیں اٹھاندا کیوں نہیں اٹھاندا کہ میری عزت دا سوال ہے اچھی میری عزت دا سوال ہے میں اپنے بوے تو اپنے گھر ہے نو خالی نہیں اٹھا سکتا بندہ حجویر تو چلے بندہ بھاوے کوئی انگریز جاوے بھاوے پنجابی جاوے بھاوے پٹھان جاوے اپنی اپنی بولی دے وچ داتا صاحب نو سوال کردا ہے کہ اللہ دے فضل نال ساڈے تے مہربانی فرماؤ اللہ مہربانی فرماندا ہے کہ نہیں فرماندا ہے اور میں روک کے گل کردا جاواں چونکہ اسی چشتی لوگ ہاں اینج نہیں گج کے کہو سبحان اللہ کیونکہ ہم چشتی لوگ ہیں اور ہم اس نقطہ نظر کے قائل ہیں کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے ولیوں کی سنگت اختیار کر لیتا ہے اللہ کریم یہ جہان بھی آباد فرما دیتا ہے اللہ اگلا جہان بھی آباد فرما دیتا ہے گج کے کہیے سبحان اللہ پھر ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر کیڑا بندہ ہے جڑا نہیں آیا بندہ مہر علی ہووے بندہ خواجہ اجمیری ہووے بندہ داتا لاہوری ہووے بندہ مخدوم سمنانی ہووے آپ صاحب بیٹھے نے سبحان اللہ فرماؤ ذرا بندہ داتا لاہوری ہووے بندہ خواجہ اجمیری ہووے بندہ شیر ربانی ہووے بندہ بابا فرید ہووے سارے ہی داتا صاحب دے بوے تے آئے نے سارے ہی داتا صاحب دے بوے تے آئے نے آج اعتراض کرن والے انہوں ایک کوئی سوال ہے یا تسی اونا تو میں ود سیانے ہو تے جے سیانے نہیں
تے پھر مان لے ایویں تے کسے لکھیا نہیں گنج بخشے فیض عالم سارے پڑھ لو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل و کاملہ بندہ ہند جو چلیا ہوئے داتا صاحب دے دروازے تے آیا ہوئے 40 دن دا وظیفہ پڑھ کے داتا صاحب والے انگلی دا اشارہ کر کے کوئی اور گل نہ کرے آکھے جڑے بالکل نہ کس نے تسی دے اونا دے بھی پیر ہو تو جڑے کامل نے تسی اونا دے بھی پیر ہو 40 دن دا وظیفہ پڑھ کے واپس اجمیر چلے جاویں پھر 1-2 نہیں 90 لاکھ دا کلمہ آپ نو دے کے کلمہ پڑھے میں کیا 40 دن قدمہ چ بہن والا اتنی پاور تے طاقت رکھے جیدہ چہرہ وے کے 90 لاکھ کلمہ پڑھن اے طاقتاں تے اتھاواں داتا صاحب دے قدمہ چو ملیاں نے جڑے آپ طاقتاں تے اتھاواں دے من اونا دا اے مرتبہ ہے جڑے خود داتا صاحب نے اونا دے بارے کی کریے عقل بندے عقل دنگے اسی ایسے گل نو منی بیٹھے ہیں بس گنج بخشے اچھا بھئی میری گل سنو ڈنڈی مارن دی ضرورت نہیں تقریر ہو گئی ختم تے جے تسی اس شیر تے بھی نہیں بولے تے پھر تواڈی اپنی مرضی ہے محنت میری ہے کوشش میری ہے ٹائم میرا ہے اور تسی صرف جے پڑھن آئے ہو جمعہ تے پھر کچھ تے حرکت کرنی پینی ہے تواں اے تے گل کوئی نہیں کہ بندہ جنابے والا چان والا بھی ہوئے فقیران دے منن والا بھی ہوئے تے اونا دے دن دے اتے بندہ میں ایک مثال دے دینا تو آنوں ایک نا یاری سی بڑی پیاری بڑی ڈاڈی بکریاں دے ریوڑ دی آپس دے ویچ نا جی تے بگیار دور بیٹھا سی تے اس انتظار سی کہ کوئی بکری پشاں ہٹے تے میں انہوں جھپا انہوں پھڑا انہوں کھاواں اپنے شکار ایک بکری اجڑ تو پیچھے ہٹی انہیں دوڑ لائی پیچھے بھیڑیے نے بھی دوڑ لائی دوڑ لاندیاں چھال ماری تے دو میں دل ویچ چلے گئے دو میں دل ویچ چلے گئے ان بکری او دے وال تے او دے وال مکالمہ باقاعدہ لکھیا کتاباں دے ویچ سمجھان دی خاطر بکری نے آکھیا انہیں کیا سنا پھر کیویں گزر دیو پئی انہیں آکھیا گال سن ہون اساں دو میں اکو جائیں ہاں تم ہی پھسی پئی ہیں تے میں بھی پھسیا پیا تو میری مدد کر میں تیری کرنی ہاں لہٰذا اسی باہر نکلیے تے کوئی گال نہیں ان پھاستے دو میں گئے نا بکری دا جواب سننا تسی سارے سائیاں والے ہو مالکاں والے ہو توجہ رکھنا بکری بولی تے انہیں کہا نہیں چلیا اسی اکو جے نہیں سائیاں والا بندہ بولے ہر بندے نو دعوت نہیں فرمایا اسی دو میں اکو جے نہیں تیرا مالک کوئی نہیں میرا مالک ہے میرا مالک جائے گا گنتی کرے گا ایک کاٹ ہوئے گی پیچھے آئے گا تو دس تیرے پیچھے آنے والا کون ہے حضرات گرامی قدر اما نے جاؤ جی دے مالک موجود ہے او پھر پیچھے آئی جاندے نے اسی سارے مالکہ والے بیٹھے ہیں برادری دی قید کوئی نہیں عمر دی قید کوئی نہیں ہر بندہ ایک پکار اٹھے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل بندہ ہوا وچ اڈے اڈ کے آکھے میں داتا سے لیول دا بندہ وہاں علی بن عثمان اپنی جتیاں نو آرڈر کرن جتیاں فضا دے وچ اڈن او دے سر تے وجدیاں نو تھلے لے آون بندہ ہاتھ بان کے علی بن عثمان دے قدمہ والے آ جائے آکے آکھے مالکو بس غلطی کر بیٹھا وہاں مالک تے مالکی ہندے نے تے مان لو اسی منن والے لاہور داتا دی نگری چ بہن والے اج کوئی مولوی ہوئے کوئی پیر ہوئے کوئی نعت خان ہوئے کوئی نقیب ہوئے کوئی ساؤنڈ والا ہوئے اگر ایک شہر تو دوجے شہر دے وچ چلے جان لوگ پوچھ دے نے کتھے بندے جواب دے نے اسی داتا دی نگری چ آئے ہاں داتا دی نگری چ بیٹھ کے داتا دے سارا دن کوئی خواص نہ بڑھو ہر بندہ
پکارے گنج بخشے گما کیمرہ بھائی کیمرے والے کسی دا ہاتھ تھلے نہ رہے بابا بند گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کاملہ ایک گل اور نہ کریے جے طبیعت اچھی ہوئے تے گیپ تے میرا پہندہ ہے ایک تے جمعہ دا بندے میں فون کر دینے اور فون کر کے کہندے نے قاری صاحب گیپ نہ پایا کرو میں کہو اللہ دیو بندے ہو کدی بھی نہ پاواں پڑھانا تے ہوندہ ہی ہے پر وہ بھی کوئی ساڑی مجبوری ہے وہ کہندے نے زیادہ قرابتیں بھی اچھی نہیں نہ ہوتی نقصان ہو جاتا ہے نا تو کبھی کبھار تھوڑا بہت ہو جانا چاہیے آپ سبحان اللہ فرمائیں بیبیاں نے نا گڑوے چکے دودھ پار کے لگیاں جان سادے انداز سے گل کرنا وہاں پیا تے فیض عالم انج کر کے ویکھیا انہیں کہا وہ پترو دودھ کدھر لے جاندے ہو اچھی 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 کشف المعجوب میں یہ بات موجود ہے جڑا آپ نے اپنی کتاب لکھی انہاں کیا جی اتھے کوئی کھتری بندے نے اگر انہاں نو دودھ نانا دیو او کوئی جادو شادو کر دینے تے ساڑیاں جڑیاں مجھانے انہاں دے تھانا جو پھر خون آندہ ہے آپ نے آکھیا پترو دودھ تے رکھو نہ ہی تھے پتہ نہیں کدوں کتھے اپڑے دیں تو گال اچھی آکھو سبحان اللہ او فرمایا دودھ تے رکھو نہ ہی تھے تے جے آج خون آوے تے موڑ سانو علی بن عثمان کینے کہنا ہے سانو داتا صاحب کینے کہنا ہے پھر عزیزان گرامی قدر ہر بندہ ہے جاندہ ہے فیض عالم دی بارگاہ دے وچ بڑے بڑے جوگی آئے بڑے بڑے جناب جادوگر آئے انہاں کے بڑے بڑے دعوے کیتے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا تسی سارے جادوگر ہو لیکن اللہ جڑیاں پاک برا جڑیاں طاقت سانو دتیاں نے او محمد دین والیاں نے آج تک دودھ جاندہ کہ نہیں جاندہ داتا صاحب انہاں نو کدی پوچھو ہاں تسی ڈکو جڑا کہندہ ایسی ڈاک سکنے ہیں انہاں نو ڈاک کے بہاؤ کوئی ہے جمعہ ہے جو بندہ جڑا انہاں نو ڈکے تے میرا سوال ہے داتا صاحب انہاں دے بہتے نے کہ ساڑھے بہتے نے صاحب دے ہی نا بھئی لیکن انہاں نو اینی جرت اینی پاور کتھوں ملی عزیزان گرامی قدر پڑھے آجے کدی جا کے جے اللہ کشف المعجوب پڑھنی نصیب فرمائے داتا صاحب فرمایا ہے میری چوکھڑ دے اتے بندہ آن والا پاویں او 2 روپیاں دی بھی چیز ونڈے فرمایا اسی اللہ دے فضل نال دا رکھ دے نہیں ایک گجر برادری ہوئے یا کوئی بھی برادری ہوئے جیدہ کام دودھ دے اے فیض عالم دی بارگاہ دے وچ لے کے اس وجہ تو جاندے نے سرکار اسی کار بھانے غلام ساسا اجرے توانے غلام جڑے ہے وہ بولو سبحان اللہ تقریر ختم ہو گئی ایک واری برکت واسطے پڑھ لو گنج بخشے ہون میں نہیں پڑھنا ہون تساں پڑھنا ہے تے ریکارڈنگ ہوندی پئی ہے مبشر بھائی تو انہوں نوٹ کر دینے پہ داتا صاحب مسیتے بہ کے اچھی کہو گنج بخشے نہیں گاج کے حالے بھی بندے بولے نہیں سجے کھپے دھیان مارو جڑا نہیں پڑھتا وہ اللہ نو جواب دے گا گاج کے گنج بخشے مظہر نور نہا کی سارا پھر کاملارا اولیاء کا حافظان پاکستان بولو نا اولیاء کا حافظان اولیاء کا حافظان اور یہ پاکستان یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے لاہور کو وسایا داتا صاحب نے لاہور کو سنبھالا داتا صاحب نے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کیمرہ بند کرو جی ہونو توجہ ہے تو اڑی میرے ویلے نہیں گاج کے کہو سبحان اللہ